کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے سمندروں کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز دفن ہے جس تک آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچ سکی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کیا ہے، جبکہ باقی 95% ایک گپت اندھیرا ہے جہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ لوہے کو بھی کاغذ کی طرح کچل دے۔ لیکن 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اندھیروں کا ایک ایسا راز بتایا جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک نہایت حیران کن حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سمندروں میں ایسے شیاطین قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا، وہ آج بھی وہیں ہیں اور وہ وقت قریب ہے جب وہ پانی سے باہر آئیں گے اور لوگوں کے سامنے جھوٹا قرآن پڑھیں گے۔ یہ کوئی عام شیاطین نہیں بلکہ وہ سرکش مارد اور عفریت ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے مگر آج پانی کی تاریکیوں میں قید ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اس سب سے پراسرار قید خانے کی حقیقت جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ان شیاطین کو سمندر کی تہہ میں کس نے اور کیوں قید کیا۔ اس قید خانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس عظیم بادشاہ کے دربار میں جانا ہوگا جس نے انہیں قید کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی سلطنت عطا کی تھی جس کی مثال نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جن کا تخت ہواؤں پر اڑتا تھا۔ ان کی فوج میں صرف انسان نہیں تھے بلکہ پرندے، جانور اور جنات بھی شامل تھے، وہ جنات جو آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے تھے، اپنی طاقت اور تکبر کے لیے مشہور تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا جو انسانی سوچ سے بالاتر ہے۔ یہ جنات ان کے لیے عظیم الشان محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ سلیمان کے لیے وہ کچھ بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض اور بھاری دیگیں۔ یہ کام عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی جنات بھاری پتھر اٹھاتے تھے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیتے اور سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر نایاب موتی نکال کر لاتے تھے۔ لیکن ہر جن فرما بردار نہیں تھا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں سرکشی بھری ہوئی تھی۔ جنات کی دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے مارد یا عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور، ظالم اور سرکش ہوتے ہیں۔ یہ وہ شیاطین تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ زمین پر فساد پھیلانا چاہتے تھے، جادو سکھاتے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا تو زمین پر تباہی مچ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جلیل القدر نبی ہونے کی حیثیت سے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام قید خانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان شیاطین کو ایسی جگہ قید کرنا ضروری تھا جہاں ان کی آواز اور ان کا جادو کبھی انسانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی عطا کردہ طاقت سے ان سرکش شیطانوں کو پکڑا۔ وہ جنات جو انسانوں کو ڈراتے تھے آج خود ایک انسان کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ کچھ کو بیڑیوں میں جکڑا گیا۔ یہ عام بیڑیاں نہیں تھیں بلکہ ایسے مضبوط توق سے تھے جو ان کی گردنوں اور ٹخنوں کو باندھ دیتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ صرف لوہے کی زنجیریں کافی نہیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے تانبے اور پیتل کے برتن تیار کروائے، ان سرکش شیطانوں کو ان برتنوں کے اندر بند کیا اور پھر ان پر پگھلا ہوا سیسہ ڈال کر انہیں ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ لیکن سب سے اہم چیز وہ مہر تھی جو ان برتنوں پر لگائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی خاص انگوٹھی کی مہر ان پر ضبط کی جس پر اللہ کا اسم اعظم نقش تھا۔ یہ مہر اس بات کی ضمانت تھی کہ قیامت کے قریب آنے تک کوئی طاقت اس قید خانے کو نہیں کھول سکتی۔ اب آخری مرحلہ باقی تھا۔ ان قیدیوں کو زمین پر رکھنا خطرناک تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے
حکم دیا کہ ان بھاری برتنوں کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے۔ انہیں سمندر کے ان تاریک ترین حصوں میں ڈال دیا گیا جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ یہ وہ گہرائیاں ہیں جہاں پانی کا دباؤ ہر چیز کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ صدیاں گزر چکی لیکن وہ شیاطین آج بھی اس اندھیرے میں قید ہیں۔ ان کی چیخیں سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہیں، لیکن کیا یہ قید ہمیشہ رہے گی؟ حدیث کے مطابق آخری زمانے میں یہ شیاطین آزاد ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور قرآن کی آیات پڑھ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار یا آگ نہیں بلکہ دھوکہ ہوگا۔ وہ ایسی باتیں کریں گے جو بظاہر حق لگیں گی، مگر ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا ہوگا۔ آج انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، خلا کو تسخیر کر چکا ہے، مگر زمین کے سمندر اب بھی ایک راز ہیں۔ جب بھی جدید آبدوزیں گہرائیوں میں جاتی ہیں تو عجیب آوازیں اور مخلوقات سامنے آتی ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کہیں انہی گہرائیوں میں وہ برتن آج بھی موجود ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی سرکش جن آج بھی اپنے رہائی کا انتظار کر رہا ہو؟ اللہ کی کائنات کے راز انسان کی سوچ سے کہیں گہرے ہیں۔ ذرا غور کریں، بچپن میں ہم کہانیوں میں چراغ والے دن کے بارے میں سنتے آئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ دراصل اسلامی تاریخ کی ایک مسخ شدہ شکل ہے۔ وہ چراغ دراصل وہی برتن تھا جن میں شیاطین قید کیے گئے تھے۔ وہ مہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کو افسانہ بنا دیا گیا، لیکن اصل حقیقت آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان کے دھوکے کو پہچان سکیں؟ آج بھی ہم روزانہ چھوٹے چھوٹے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، تو جب وہ ہزاروں سال پرانا طاقتور مارد سامنے آئے گا کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ شیاطین آج بھی سمندر میں قید ہیں یا وہ کسی اور شکل میں دنیا میں پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں ہر ظاہر اور باطن فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔